میں دعوت دیتا ہوں حذیفہ ابو بکر شفیع کو کہ وہ آئیں اور آپ سے ہم کلام ہوں۔ حذیفہ ابو بکر شفیع۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے شان صحابہ۔ آج سورہ فتح کی اس آیت کے ضمن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتلایا جائے کہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کے بارے میں ایک مومن اور مسلمان کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ رب ذوالجلال نے اپنے کلام مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بے شمار جگہ تعریف و توثیق کی اور انہیں جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ سورہ فتح کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے عرش والے نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی وہ ہیں جو کافروں کے لیے بڑے سخت اور مومنوں کے لیے بڑے مہربان ہیں۔ قرآن نے ان کی تعریف کی، فرمایا تراہم رکعن سجدا، اے دیکھنے والے جب بھی تم میرے نبی کے صحابی کو دیکھے گا سجدہ کرنے والے، کبھی دیکھے گا رکوع میں جھکنے والے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، قرآن کا کوئی لفظ غلط نہیں ہو سکتا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سن لو، میرے نبی کے مہاجر ساتھی، میرے نبی کے انصاری ساتھی، اللہ ان پر راضی ہو گیا اور ان کو جنت دے کر اپنے اوپر راضی کرے گا۔ اور جنت کن کو ملے گی؟ والذین اتبعوہم، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے محبت رکھنے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھیوں سے دشمنی رکھنے والے کو جنت نہیں مل سکتی۔ قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان 1400 کے 1400 پر راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ رب العزت نے ان کو جنت لکھ کر عطا فرما دی ہے۔ یہ صحابہ کی شان، اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا یمس النار مسلمن، لا یمس النار مسلمن من رآنی او رآ من رآنی، جس نے میرے رخ مبارک کو دیکھ لیا اللہ تعالی نے اس چہرے دیکھنے والے کی آنکھ پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ کیا یہی فرمایا؟ نہیں، اس نے آگے بھی فرمایا صحابہ کسے کہتے ہیں؟ جس نے حالت ایمان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ لیا، فرمایا جس نے مجھ کو دیکھا اللہ کریم نے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی، اور جس نے میرے صحابی کو دیکھا اللہ نے اس پر بھی جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ یہ صحابہ کی شان۔ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم فرضا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فبغضی ابغضہم۔ سن لو، میرے صحابہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہو، اپنی زبانوں کو لگام دے کر رکھو، اس لیے کہ جنہوں نے میرے نبی کے ساتھیوں سے دشمنی رکھی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھی، اور جس نے میرے ساتھیوں سے محبت کی اس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کی۔ حیرانی کی بات ہے، دعویٰ محبت کا
اور نبی کے صحابہ سے دشمنی. اور صحابہ کیسے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنی جان نچھاور کرنے والے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنا سارا مال نچھاور کرنے والے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنی ساری کائنات نچھاور کرنے والے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اتنی محبت رکھنے والے. کہتے ہیں آقا جی چاہتا ہے کہ ہمارے سینے چھلنی ہو جائیں اور آپ کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ چبھے. یہ صحابہ کی شان. ایک صحابی کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا، ہاتھ پاؤں میں میخیں گاڑی گئیں، کافر نیزے پر پکڑ کر سینے پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے جان بچانا چاہو تو بچا لو. پوچھا کیسے بچ سکتی ہے؟ کہنے لگے زبان سے صرف یہ کہہ دو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہوتے. نبی کے صحابی نے کیا فرمایا؟ نبی کے صحابی نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ تو ایک جان ہے، کعبہ کی رب کی قسم اگر 100 جانیں ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دو. میں تو آپ کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ چبھنے دوں اور تم کہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہوں. یہ صحابہ کی شان. ایک صحابی کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا، ہاتھ پاؤں میں میخیں گاڑی گئی، کافر نیزے پر پکڑ کر سینے پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے جان بچانا چاہو تو بچا لو. پوچھا کیسے بچ سکتی ہے؟ کہنے لگے زبان سے صرف یہ کہہ دو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہوتے. نبی کے صحابی نے کیا فرمایا؟ نبی کے صحابی نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ تو ایک جان ہے، کعبہ کی رب کی قسم اگر 100 جانیں ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دو. میں تو آپ کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ چبھنے دوں اور تم کہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہو. یہ صحابہ کی شان. آج ان نفوس قدسیہ کے بارے میں آج پلید زبانوں سے نعوذ باللہ گفتگو کی جاتی ہے، طعن و تشنیع کی جاتی ہے، تبرہ بازی کی جاتی ہے. ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اگر کسی جرنیل کے خلاف بولا جائے تو غدار کہا جاتا ہے، اگر عدالت کے خلاف بولا جائے تو توہین عدالت لگتی ہے، اگر قائد اعظم کے مزاج پر نعرہ لگایا جائے تو قانون حرکت میں آتا ہے. کیا ہمارے نبی کے صحابہ لاوارث ہیں؟ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لاوارث ہیں؟ کیا عمر فاروق لاوارث ہیں؟ کیا عثمان ذو النورین لاوارث ہیں؟ کیا علی المرتضی لاوارث ہیں رضی اللہ عنہ ورضوان؟ کیا اہل بیت لاوارث ہیں؟ نہیں، ہم سب اصحاب کے وارث ہیں. ہم پاکستان میں ناموس صحابہ، ان کی عظمت اور ان کی شان کا قانون بنوا کر رہیں گے. بولے انشاءاللہ والعزیز. ایک ساتھ نعرہ لگا دیں عظمت صحابہ وما علینا الا البلاغ. کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان.